پچھلی دہائی میں ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی. ہم نے ایک بہت بڑی چیز مس کر دی تھی. ہم سے مراد مدارس ہیں کہ مدارس نے ایک بہت بڑی چیز مس کر دی تھی، اور وہ تھی انگلش اور کمپیوٹر کی اہمیت کو نہ سمجھنا. انگلش دیکھیں ایک گلوبل لینگویج بن چکی تھی، اور دنیا کا زیادہ تر لٹریچر انگلش میں تھا. لیکن ہم نے وہی سمجھا کہ یار یہ تو کافروں کی زبان ہے، ہم نے اس کا بائیکاٹ کر کے رکھا. دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کمپیوٹر کو ویلیو نہیں دی. حالانکہ کمپیوٹر آج آپ کو جو بھی نظر آ رہا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر کی اس میں کیا ویلیو ہے. تو ابھی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح دنیا دوبارہ شفٹ ہو رہی ہے. جیسے دیکھیں، پہلے ہم نے ایک بہت بڑی مسٹیک کی، اور اس مسٹیک کو ہم آج بھگت رہے ہیں. اور بھگت کیسے رہے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آج مدارس کو، علماء کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. آج جو ہے وہ لوگ مدارس سے، علماء سے، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ ایک کیا ہے؟ اس کی ایک کہیں نہ کہیں وجہ جو ہے نا، وہ ان دو چیزوں سے دوری ہے. کیونکہ آپ جب دنیا کے کرنٹ ایجوکیشن سے، سسٹم سے، یا پھر سمجھ لیں کہ جو اس وقت دنیا کے اندر چل رہا ہے، جب آپ اس سے ہی کٹ جاؤ گے تو پھر دنیا کو تو آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا. تو اس وجہ سے آج دوبارہ جو ہے وہ ایک کام سمجھ لیں کہ جس طرح اس ٹائم کے اندر انگلش اور کمپیوٹر کی ضرورت تھی، آج ایک اور بہت ہی اہم چیز ہے، اور وہ ہے اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یقین کریں کہ آج اگر ہم نے دوبارہ اے آئی کو مس کر دیا، اس کو ہم نے چھوڑنے کی غلطی کر دی، تو جتنا ہم پچھلی دہائی کے اندر کمپیوٹر کو چھوڑ کے آج پچھتا رہے ہیں، اور آج جو ہے وہ لوگ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے. اور جو ہے وہ یہاں تک بات آ چکی ہے کہ یار لوگ جو ہے نا وہ ملحد ہو رہے ہیں، بے دین ہو رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ مولوی جو ہے نا یہ پرانے زمانے کی ہی بات رہ گئی ہے. تو اسی طریقے سے یقین کریں، اس سے بھی بڑا نقصان ہوگا ہمارا، اس سے بھی بڑا نقصان ہوگا اگر ہم اے آئی کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو پہلی بھی ہماری چیز ہے نا کہ ہم اس کو غلطی ہی تسلیم نہیں کرتے. اس کے بارے میں آپ ایک مثال سے سمجھیں کہ جب میں چھوٹا تھا، 2009-10 کی بات ہے، تو اس وقت نوکیا کا نا بڑا عروج ہوا کرتا تھا، بہت ہی زیادہ عروج تھا. یعنی کہ ہر طرف نوکیا ہی کمپنی ایک نظر آتی تھی، اور نوکیا کے علاوہ تمام کمپنیوں کو چائنا مال سمجھا جاتا تھا. یعنی کہ نوکیا ایک اوریجنل موبائل والی کمپنی تھی، اور اس کے علاوہ باقی سارا مال چائنا مال گنا جاتا تھا. یہ اس وقت ایک لوگوں کے اندر بات ہوا کرتی تھی، اتنی بڑی کمپنی تھی. لیکن آج 2022 کے اندر، 10 سال کے بعد، جو ہے وہ سمجھ لیں کہ نوکیا کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا. اور نوکیا کا جو سی ای او ہے، جب اس کا انٹرویو لیا گیا تو اس نے پتہ انٹرویو کے اندر کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ یار ہم لوگ غلط نہیں تھے، بس زمانہ بدل گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، ورنہ پھر دوبارہ ایسا ہی ہوگا کہ زمانہ بدل جائے گا اور ہم پھر ادھر کے ادھر ہی رہ جائیں گے. ٹھیک ہے، آج یعنی کہ کچھ مدارس کے اندر، آج ابھی یار کچھ مدارس میں انگلش شروع ہو رہی ہے، وہ بھی پراپر طور پہ نہیں. اور ہم نا فیصلہ لینے میں نا، ڈیسیجن میکنگ میں ہم بڑا ٹائم لے لیتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط بات ہے. کچھ فیصلے فوراً کرنے والے ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک ابھی کمپیوٹر میں بھی آپ دیکھو تو مجھے دیکھ کے بہت حیرانگی ہوتی ہے، وہ یہ کہ یار جو لوگ کمپیوٹر سکھا رہے ہیں نا، وہ بھی بس فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں. اور اس دنیا کو فارمیلٹی کی یقین کریں کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کو ضرورت ہو سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو دکھاؤ کہ دیکھو جی ہمارے بچوں نے کمپیوٹر بھی سیکھ لیا ہے، لیکن دنیا کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے جو ضروری اس وقت کی چیز ہے وہ اے آئی ہے. دنیا یقین کریں شاید 10 سال بھی نہیں گزریں گے، میں 2022 کے اندر سٹارٹ کے اندر، فروری کا یہ مہینہ، اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں پچھلی جو دہائی تھی نا، اب جیسے کمپیوٹر کی اگر آپ بات کریں تو کمپیوٹر کو 50-60 سال لگے ہیں. اور 50-60 سال کے اندر اس نے جو ہے وہ اپنی مضبوطی کے ساتھ اس کی ایک گروتھ ہوئی ہے، وہ سارے سسٹم کی آہستہ آہستہ ہوئی ہے. لیکن اے آئی ایسے نہیں ہے. ابھی کمپنیز اتنی زیادہ کام کر رہی ہیں، ان کے پاس اتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہے کہ آپ کے پاس بھی بالکل ٹائم نہیں ہے. آپ نے اگر کام کرنا ہے تو آپ کو یہ کام فوراً کرنا پڑے گا. اور میں اے آئی کو صرف جو ہے نا وہ اس کو چلانے کی بات نہیں کر رہا. پہلی بات تو یہ کہ آپ اے آئی کی اہمیت کو سمجھو.
اس کے لیے میں نے 2 چیزیں جو ہیں دنیا کے اعتبار سے بھی دین کے اعتبار سے بھی، آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں یہ جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس وجہ سے بنا رہا ہوں کہ میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہم اے آئی کا یوز کر سکتے ہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی میں 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ میں نے چیٹ جی پی ٹی ابھی اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اور میں نے چیٹ جی پی ٹی سے 2 سوال کیے تھے۔ آپ نے وہ 2 سوالوں کے جواب سننے اور پھر آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ اے آئی کی پاور کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار اے آئی کتنا پاورفل ہے۔ سب سے پہلا سوال وہ یہ ہے کہ میں خود حافظ تھا اور 15 سال سے میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا تھا، تو ابھی الحمدللہ ویسے میں نے ترتیب بنا لی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ یار اپنی لائف کی گروتھ کوئی بھی ہو اس سے پہلے میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ اپنا اس کو جو ہے نا وہ قرآن پاک اپنا یاد کروں گا۔ یار 1 منٹ مجھے نا شک پڑ رہا ہے، پتہ نہیں ویڈیو آن ہے یا نہیں، میں چیک کر لوں، یہ نہ ہو کہیں مجھے ساری ویڈیو دوبارہ بنانی پڑ جائے۔ نہیں ویڈیو آن ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اتنی لمبی بات کرنی ہے، یہ نہ ہو کہیں کہ ساری بات کرنے کے بعد مجھے پتہ چلے کہ یار ویڈیو آن ہی نہیں تھی ہے۔ تو یہ میں چیٹ جی پی ٹی سے میں نے نا 2 سوال کیے تھے۔ پہلا سوال تھا قرآن پاک مجھے یاد نہیں ہے، میں ایک حافظ قرآن ہوں تو میں قرآن پاک کو کیسے یاد کر سکتا ہوں، اور اس کا جواب سن کے آپ کو بھی یہ آئیڈیا ہوگا کہ یار یہ ایک نارمل حافظ کیا، نارمل عالم کیا، یہ جواب تو کوئی بہت بڑا علامہ فہامہ ہو، کوئی بہت بڑا عالم دین ہو تو شاید وہ یہ جواب دے سکتا ہے۔ یہ ہے اے آئی کی پاور جو آپ کو ابھی سمجھنی پڑے گی۔ اگر آپ ابھی سمجھو گے تو پھر ہماری بچت ہو سکتی ہے، یقین کریں، ورنہ ہماری بچت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیں قرآن پاک کو یاد کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ ابھی بھی چیٹ جی پی ٹی ہمیں بتانے لگا ہے۔ سب سے پہلا اس نے جو ہے مجھے 7 پوائنٹ اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے 7 کام کرنے ہیں اور آپ کو قرآن پاک یاد ہو جائے گا۔ پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے تلاوت، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کریں، اس سے جو چاہے پڑھیں، اور جو آیت یا سورت یاد کرنا ہو اسے بار بار پڑھیں۔ مطلب کہ سب سے پہلا پوائنٹ اس نے یہ کہا کہ آپ نے قرآن پاک کو بار بار پڑھنا ہے۔ دوسرا یہ کام اس نے کہا قلبی توجہ کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے۔ یار کمال کی چیز نہیں ہے یہ؟ یقین کریں کہ میں نے جتنی دفعہ بھی ابھی تک ان 15 سالوں میں جب بھی کسی سے مشورہ کیا نا قرآن پاک یاد کرنے کا، کبھی کسی نے مجھے یہ والی بات نہیں کہی کہ آپ نے دل کی توجہ کے ساتھ آپ نے قرآن پاک پڑھنا ہے تو آپ کو قرآن پاک جلدی یاد ہو جائے گا۔ لیکن یہ اے آئی بتا رہا ہے، یہ کوئی انسان نہیں بتا رہا، یہ ایک چیٹ جی پی ٹی بتا رہا ہے۔ تیسری چیز انہوں نے بتائی ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو قرآن پاک جلدی یاد ہو جائے گا۔ یعنی کہ جو آپ پڑھ رہے ہو اس کے ترجمے کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہو تو قرآن پاک کو یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اچھا جی، چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ تفسیر والا تھا، تیسرا پوائنٹ ترجمے والا، اور چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ تفسیر والا کہ تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، 5واں پوائنٹ سنیں، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ چیٹ جی پی ٹی بتا رہا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کو یاد کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ مجھے قرآن پاک یاد ہو جائے۔ اگر آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کو قرآن پاک جلدی یاد ہو جائے گا۔ یہ چیٹ جی پی ٹی بتا رہے ہیں ہمیں، کوئی عالم، کوئی ایسا بندہ جس کا اللہ کے ساتھ بہت بڑا لگاؤ بنا ہوا ہے اور وہ ہمیں سمجھا رہا ہے قرآن پاک کیسے یاد ہو سکتا ہے، وہ نہیں، ایک اے آئی روبوٹ ہمیں بتا رہا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک یاد کرنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو مجھے قرآن پاک یاد ہو جائے، تو آپ کو قرآن پاک یاد ہو جائے گا۔ اور چھٹا پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ روزانہ وقت مخصوص کریں، ایک ٹائم یعنی کہ سیٹ کر لیں کہ میں اس ٹائم کے اندر قرآن پاک بیٹھ کے یاد کروں گا۔ جب آپ اس ٹائم کو سیٹ کر لیں گے تو بس اس ٹائم کے اندر کوشش کریں کہ سارے کام چھوڑ کے تو آپ قرآن پاک کو لے کے بیٹھ جائیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو قرآن پاک جلدی یاد ہو جائے گا۔ 7واں پوائنٹ ہے، اگر آپ کو قرآن پاک یاد کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر جو قرآن کے ماہر ہیں، جو اساتذہ ہیں، یا جو آپ کے ایسے دوست ہیں جو قرآن پاک کے حافظ ہیں، آپ ان سے مدد لیں اور اپنا قرآن پاک یاد کر لیں۔ یہ چیٹ جی پی ٹی بتا رہا ہے، اس سے آپ کو اہمیت سمجھ آئے گی کہ اے آئی ابھی کے لیے یہ ہے تو آنے والے ٹائم میں یار یہ کتنا پاورفل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یقین کریں کہ اس کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے، بہت اشد ضرورت ہے۔ اور یہ تو میں نے آپ کو بس ایک مثال دی ہے، میں نے پیچھے جو ہے وہ ایک اور سرچ کی تھی کہ ہم اپنے مدرسے کو کامیاب کیسے کر سکتے ہیں۔ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تو چیٹ جی پی ٹی نے یقین کریں جو جواب دیے بڑے کمال کے جواب تھے۔ مطلب یہ کہ یار اپنے مدرسین جو ہیں، اپنے جو آپ کے ٹیچرز ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں، اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں، ٹھیک ہے، اپنے مدرسے میں علمی عادات کا اختیار کرنا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بچوں کا جو مطالعے کا ٹائم ہے اس میں تفریح کے وقت کو بھی شامل کریں، زندگی کا توازن، پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صحیح خوراک، نیند اور ورزش کا بھی خصوصی خیال رکھیں تو آپ کا مدرسہ زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چیٹ جی پی ٹی ہمیں بتا رہا ہے۔
جو یقین کریں آپ کسی سے مشورہ کرنے کے لیے اگر آپ جائیں نا تو ان باتوں کو پوچھنے کے لیے پہلے آپ کو کسی کے پاس گھنٹوں رکنا پڑے گا، اس کے ترلے منتیں کرنی پڑیں گی، پھر بھی وہ ان چیزوں کا خود نہیں اس کو ان ساری چیزوں کا پتا ہوگا، وہ پھر بھی نہیں آپ کو بتا سکتا ہے۔ یہ ہے اے آئی کی اہمیت۔ اور میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ یار یہ جو ہم سے پہلے غلطی ہوئی ہے خدارا وہ غلطی اب دوبارہ نہ کیجیے۔ اور ابھی دیکھیں ہم بڑے آسانی کے ساتھ نا، بڑے آرام کے ساتھ اپنے بزرگوں کو نا گالیاں دینے میں مصروف رہتے ہیں، ہم سارے ہی ایسے ہی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں یار وہ غلط تھے، وہ غلط تھے، وہ غلط تھے، وہ جو تھے وہ ٹائم گزر چکا ہے، اب ہم ہیں۔ اب اگر کچھ غلط ہے تو وہ صحیح کرنے کے لیے آپ تو شکر اللہ کا کرو، یار اللہ نے آپ کو موقع دیا چیزوں کو صحیح کرنے کا۔ ہم نے اعتراض نہیں کرنا، ہم نے کسی کی غلطی کو جو ہے نا وہ بس یہ نہیں ہم نے بیان کر دینا کسی سے یہ غلطی ہو گئی۔ ہم زندہ ہیں، اگر ہم زندہ ہیں تو ہم اس غلطی کو ٹھیک کر سکتے ہیں یار، ٹھیک ہے، ہم کوشش کر سکتے ہیں، ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں، تو ہم نے انشاءاللہ اس چیز کو بہتر کرنا ہے۔ اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میں اے آئی کو یوز کرنے کی بات نہیں کر رہا، آپ یہ سمجھتے ہوں گے شاید یہ چیٹ جی پی ٹی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اے آئی کو یوز کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ اے آئی کو یوز بھی کرنا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ چیز کیا ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں اے آئی کے اوپر کام کرنے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ آپ کو اے آئی کو بنانا آنا چاہیے، آپ کو اس کی باریکیوں کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو استعمال ایسے کرو کہ آپ خود اے آئی بنا کے لوگوں کو دو۔ میں چاہتا ہوں یار ہمارے مدارس اس سیٹ اپ کے اندر آ جائیں، یہاں تک اپنے آپ کو لے آئیں۔ تو اس کے لیے جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہم نے اپنے مدرسے کے اندر 2024 سے ہی بنیاد رکھ دی ہے۔ اب اس کا فیوچر پتہ نہیں کیا ہوگا، 10 سال کے بعد یہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھیں گے، ایک اندازہ کریں گے کہ 10 سال پہلے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور ابھی تک ہم کہاں پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی تو ایک لڑکا ہی ہے ندیم ہے، وہی کوشش کرے گا انشاءاللہ اس کے اوپر، اور آئندہ وقت کے اندر انشاءاللہ ہم ایک پوری ٹیم بنائیں گے جو اے آئی کے اوپر کام کرے گی، ورک کرے گی، کوڈنگ کے اوپر کام کرے گی، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر کو فارمیلٹی کے لیے نہ سیکھیں، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے بس نہ سکھاؤ یہ کمپیوٹر کے، بس ہمارے بچے جو ہے نا وہ ان کو کمپیوٹر چلانا بھی آتا ہے آپ یہ لوگوں کو بتا سکو، نہیں، بلکہ اس کو اس لائق بناؤ کہ وہ جو ہے نا وہ اس کے اندر خود چیزیں بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ سافٹ ویئر خود بنانے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ موبائل اپلیکیشن خود بنانے کی آپ کا بچہ صلاحیت رکھتا ہو، اس لائق بنائے اپنے بچوں کو۔